السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل الفرقان ليحق الحق ويبطل الباطل وليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ اکبر. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ روزانہ نماز کی ہر رکعت میں مرد عورت سے، عالم جاہل سے، نیک غافل، پڑھا ہوا ان پڑھ، اللہ تعالیٰ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر بندے بندی سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ تم یہ مانو کہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا، تم یہ مانو کہ میں جاہل ہوں، تم یہ مانو کہ مجھے کچھ نہیں آتا. جب تک یہ تسلیم نہ ہو کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کون سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے؟ جب پہلے ہی ذہن میں یہ سمایا ہوا ہو کہ مجھے تو سب پتہ ہے. حالانکہ کسی زمانے میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب پتہ ہے، وہ صرف اللہ ہے جسے سب پتہ ہے.
کہ یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو پیدا نہ ہوا ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے اوپر کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے چھپا ہوا کوئی نہ ہو، تو وہ صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ اور اللہ اس کو یوں بیان کرتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ڈیفنس والے میری تسبیح پڑھیں نہ پڑھیں، کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے کہ وہ عزت و حکمت والا ہے۔ کیسی عزت ہے، کیسی حکمت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے، اتنی عزت والا ہے۔ کیسی حکمت ہے کہ اتنے بڑے نظام کو چلاتے ہوئے نہ تھکتا ہے، نہ اونگتا ہے، اور نہ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے۔ کام زیادہ بڑھ گیا اور کوے کے انڈے سے کتا نکل آیا اور اللہ سوری کرنے لگا، بھائی میرے بندو معاف کرنا، ذرا ٹینشن بڑھ گئی تھی، کام زیادہ ہو گیا تو پتہ نہیں چلا، تو وہ کنویں کوے کے انڈے سے کبوتر نکل آیا، کتا، ایسے میں مثال دے رہا ہوں۔ تو میرا رب بھول سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ کتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، کا ایک ذرے کے برابر کوئی شے تیرے رب کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مجھے تو پیچھے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہا، اور میرا رب کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ۔ کیسی حکمتوں والا ہوں، کیسی عزت والا ہوں، اتنا بڑا ملک میری ملک ہے اور مجھے ساری مخلوق کا پتہ ہے۔ تم تو اپنے بندے نہیں گن سکتے، تیرے رب نے تو چیونٹیوں کو بھی گن رکھا ہے۔ تم تو اپنی چیزوں کا وزن نہیں کر سکتے، تیرے رب نے پہاڑوں کو تول کے رکھا ہے، سمندروں کے پانی کو تول کے رکھا ہے، اور دریاؤں کی موجوں کو ناپ کے رکھا ہے، اور بارش میں اترنے والے قطروں کو ناپ کے تول کے گن کے رکھا ہے، اور پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے، 24 گھنٹے، 12 مہینے، پورا سال، 365 دن میں ایک دن ایسا نہیں جبکہ اس کائنات میں بارش نہ ہو رہی ہو۔ اور تیرا رب کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین آسمان کا بادشاہ ہے، زندگی موت کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول، میں ہوں اول جسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ میں اپنی ذات میں لامحدود، میں اپنی ذات میں ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، باقی سب کو میں نے بنایا، باقی سب کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، کہیں سے شروع ہے، کہیں پہ ختم ہے، کہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے، کہیں سے دی اینڈ ہے۔ ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، جس کی نہ ابتدا ہے، هو الاول، کوئی ابتدا نہیں، والآخر، کوئی انتہا نہیں، والظاہر، کوئی اس سے بلند نہیں، والباطن، کوئی اس سے چھپا نہیں۔ تو جو 4 صفتوں کا مالک ہو کہ اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، اب وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سب پتہ ہے، تو خوبصورت لگتا ہے، سونا لگتا۔ میرے جیسا بے وقوف کہے میں نے بہت پڑھا ہے، مجھے سارا پتہ ہے، یہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے جو کہے ہمیں سب پتہ ہے۔ تو جب اللہ نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو پھر کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، میں پھر وہ اللہ ہوں جسے ہر شے کا پتہ ہے، کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ یہ مانو کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں آپ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوگا کہ کون سی
آیت ہے اور کون سی بات ہے جو اللہ اعتراف کروا رہا ہے کہ کہو مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، صرف تیرے اللہ کو پتا ہے، لہذا اللہ سے کہو مجھے راہ دکھائے۔ ہر رکعت میں پھر تھوڑی چند آیات اور ملا لوں تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے بھی واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، یہ پرلے درجے کا ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ پرلے درجے کا جلد باز ہے، اور فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ اعلیٰ درجے کا ناشکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑا بخیل ہے، چھوٹا موٹا نہیں، اور بہت بڑا بخیل ہے، گن گن کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفور مبین، کھلم کھلا ناشکرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یئوس قنوط، میں ذرا سا ٹیکا لگا دوں، ہلکا سا جھٹکا دے دوں تو سب سے زیادہ نا امید بھی ہوتا ہے اور میرے گلے بھی کرتا ہے، اور تھوڑا سا دروازہ کھول دوں، 4 پیسے پکڑا دوں تو ایک دن ایک دم فرح فخور، تکبر میں بھی آتا ہے، اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے۔ یہ قرآن کا ایکس رے، قرآن کا ایکس رے۔ اب آؤ جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ روزانہ ہم سے کہتا ہے، میرا زبان حال ہے، یہ اس آیت کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ میرا بندہ، میرا رب ہم سے روزانہ نماز میں کہتا ہے کہ تم کہو مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیا منزل ہے، اور کیسے پہنچنا ہے، کیا راستہ ہے، لہذا یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے، مجھے چلا بتا نہیں، چلا، اور چلا نہیں ہاتھ پکڑ کے پہنچا۔ قرآن میں یہ 2 طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ بھی سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ وہاں لفظ ہے الہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے کہہ رہا ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم، الہ کے بغیر، الہ کے ساتھ اور الہ کے بغیر کیا فرق ہے؟ ایک نوجوان آ رہا ہے کہ جی میں نے عقیل ڈیڈی صاحب کے گھر جانا ہے، آج وہاں بیان ہے، کوئی مجھے راستہ بتا دو، تو کہے گا یہ کون سا خیابان ہے؟ وہ کہے گا حافظ خیابان ہے، اور فلاں روڈ ہے، اور فلاں مکان ہے، اور ادھر ایک سگنل ہے، آگے آپ کو رش ملے گا گاڑیوں کا، تو سمجھنا کہ وہ بیان ہے۔ یہ ہے الہ، جی مجھے ذرا بتائیے، تو آپ کو یوں بتاتا ہے، یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں۔ اس کو کہتے ہیں اہدنا الی صراط مستقیم، الہ، کہ وہ صرف آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں۔ تو میں قربان جاؤں، میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہ مجھ سے مانگو، اگر میں نے تمہیں یوں یوں کر کے بتایا تو تم ویسے ہی بھٹکے ہوئے ہو اور ہی بھٹک جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوں مانگو یا اللہ۔ اس کی دوسری مثال، چونکہ زندگی سفروں میں گزری تو کئی دفعہ تو کسی نے بتایا تو پتہ چل جاتا تھا دوسرے ملکوں میں کہ یوں جائیں یوں جائیں، کبھی ایسا ہوتا تھا نہیں پتہ چلتا تو ہم اس کی محنت کرتے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمیں ذرا وہاں تک پہنچا دیں، تو کوئی رحم دل بیٹھ جاتا تھا اور ہمیں وہ جا کے وہاں تک پہنچا دیتا تھا، کبھی کبھی کوئی معذرت بھی کر دیتا تھا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الی صراط مستقیم کا فرق بتا رہا ہوں۔ الہ کا مطلب میں نے بتا دیا کہ صرف میں آپ کو راستہ بتا دوں، آپ مجھے راستہ بتا دیں۔ جب آپ مجھے راستہ بتا دیں میں کہتا ہوں بھائی صاحب مہربانی کرو، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کدھر کا آپ پتہ بتا رہے ہو، آپ ایسا مہربانی کرو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ وہ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کہ میں ساتھ بیٹھتا ہوں۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھتا ہے اور چلاتے 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 یہاں دروازے تک اتارتا ہے۔ میں کہتا ہوں عقیل صاحب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے جو سب سے موٹا ہوگا وہ عقیل صاحب ہوگا۔
ایسے ہی ایک لطیفہ لگا دیا. ویسے مسلمان کو موٹا نہیں ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے. ایک مسلمان کا پیٹ صحابی کا بڑا باہر نکلا تھا، تو آپ نے یوں انگلی اس کے پیٹ پر ماری، یوں کہ اگر یہ یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. لو کان ھذا فی غیر ھذا، یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. کہ کئی آدمی ہیں جن کا پیٹ دائیں جاتا ہے وہ بائیں جاتے ہیں، وہ دائیں جاتے ہیں پیٹ بائیں جاتا ہے. وہ ہنستے ہیں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے ہیں، ایسے ان کا پیٹ ہنس رہا ہوتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے یوں کہو یا اللہ سچی بات یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا، ہمارا ہاتھ پکڑ اور چلا ہمیں اس راستے پر جس سے ہم بھی سوکھے چلیں اور لوگوں کو بھی دکھ نہ پہنچے اور ہم بھی جنت تک پہنچ جائیں، دنیا کے دکھوں سے نکل جائیں اور تیری جنت تک پہنچ جائیں اور تیری رضا تک پہنچ جائیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا ہاتھ پکڑ. بھائی علی ادھر رکو، ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ سورۃ فاتحہ ہے، یہ سورۃ فاتحہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری تورات کے بدلے میں مجھے سورۃ فاتحہ دے دی. 7 آیات پوری تورات سب سے بڑی کتاب تھی جو اتاری گئی، اس کے بدلے میں سورۃ فاتحہ. اور انجیل کے بدلے میں سورۃ مائدہ دے دی گئی، اور زبور کے بدلے میں حامیم دے دی گئی. حامیم کی 7 صورتیں، 9 صورتوں میں ساری آسمانی کتابیں داخل ہو گئیں. وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلَاتِ، اور باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی. ٹھیک ہو گیا. علماء یوں فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر علماء فرماتے ہیں سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. تو آیت الکرسی سارے کائنات کے کلاموں کی سردار ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی بول رہا ہے اور اللہ اپنا ہی تعارف کرا رہا ہے اور کسی چیز کا تعارف نہیں کرا رہا. اللہ. ایک بات کہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. اللہ کہو، اللہ. اب کہو خدا. کتنا پھیکا سا لفظ ہے خدا، اور کتنا بھرپور لفظ ہے اللہ. خدا فارسی کا لفظ ہے، اللہ کا ترجمہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، وہ نہیں کہتا ہوں، ورنہ کتنے فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر. صحیح ہے، ٹھیک ہے، جاگ کے سننا، کوئی عالم بیٹھا ہو تو جاگ کے سنیں. ٹھیک ہے کہنا، ٹھیک ہے. ایک اور کہہ رہا ہوں، اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے. مجھے علم تو آتا نہیں، عربی سے عشق کیا میں نے اور عربی سے میں نے دل لگایا، تو میں اللہ کے فضل سے پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے، اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے. اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو. ناجائز ہے اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم اللہ کہتے ہو تو کائنات کا سب سے میٹھا نام اللہ ہے، سب سے زیادہ جلووں سے بھرا ہوا نام اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह अल्लाह। इस आयत में 17 दफा लफ्ज़ अल्लाह आया है, 17 दफा, यानी जाहिर और छुपा हुआ, इसलिए 17 कह रहा हूं, जाहिर और छुपा हुआ। पे लफ्ज़ अल्लाह की खुसूसियत है, इसमें से कोई हर्फ निकालो मतलब नहीं बदलता, बाकी अल्फाज में से हर्फ निकालो मतलब बदल जाएगा। मैं अपने नाम से शुरू करूं, तारिक, इसका ता हटा दो, तारिक का मतलब है रात को आने वाला, जैसे मैं आया ही रात को हूं। इसका ता हटा दो तो बन जाता है अरिक, अरिक का मतलब है बेकरार होने वाला। और ता का अलिफ हटा दो तो बन जाता है तर्क, तर्क का मतलब है खटखटाने वाला। काफ हटा दो तो तरा, किसी चीज का गलबा हो जाना। और जमील, जमील जमील उर्दू में भी जमील है, जीम हटा दो तो या मैल बन गया या मील बन गया, या हटा दो तो जमल बन गया, ऊंट बन गया। ये आपको मैंने मिसाल दी है। अब मैं अल्लाह के लफ्ज के साथ, ये अल्लाह है, अलिफ लाम लाम और हा, ये मैंने अलिफ हटा दिया तो लफ्ज डोलना चाहिए, लफ्ज के डोलने के साथ मतलब डोलना चाहिए। तो जब अल्लाह हटा तो पीछे बचा लिल्लाह, तो कुरान ने कहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ठीक हो गया। अब मैंने ये लाम हटा दिया, पीछे बच गया लहू, अब और डोलना चाहिए, तो कुरान ने कहा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अब पहला अलिफ लाम बाकी रख के आखिरी लाम को हटा दिया तो बन गया इलाहा। तो कुरान ने कहा वहुवल्लज़ी फिस समा इलाहा व फिल अर्द इलाहा। और अब सबसे अजब बात, अलिफ हटाया, लाम हटाया, दूसरा लाम हटाया, हा की पेश की आवाज बाकी रखी हु। तो कुरान ने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, और कुरान ने कहा हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। तो हु भी अल्लाह, लहू भी अल्लाह, इलाह भी अल्लाह, लिल्लाह भी अल्लाह, और अल्लाह तो अल्लाह ही है। अल्लाह कहा कहो, अल्लाह कहा करो। तो अल्लाह ने हमसे मांगा, कहो, हमसे इकरा कहो, क्या? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें नहीं सीधे रास्ते पे चलना आता, हमारा हाथ पकड़, सिर्फ बता नहीं, हाथ पकड़ के चला, और ऐसे चला कि दुनिया भी सुखी हो, आखिरत भी सुखी हो। इसके लिए अल्लाह ने 2 इंतजाम किए, 2 नूर उतारे। इसके लिए अल्लाह ने 2 नूर उतारे कि कायनात के अंधेरों को दूर करने के लिए 2 नूर हैं, दिल के अंधेरों को दूर करने के लिए 2 नूर हैं, कायनात के अंधेरों को दूर करने के लिए एक सूरज का नूर है और एक चांद का नूर है। एक सूरज का नूर है, एक चांद का नूर है। यहां तो चांद बड़ा मध्यम नजर आता है, जब बर्फानी इलाकों में चलते हैं और रात होती है चांदनी, तो यूं लगता है जैसे आबो ताब से सूरज चमक रहा है। तो अल्लाह ने कायनाती अंधेरों को दूर करने के लिए 2 नूर बनाए, एक सूरज का, एक चांद का। मेरे रब ने दिल के अंधेरों को दूर करने के लिए और अल्लाह के हाथों में हाथ पकड़ाने के लिए और जन्नत के दरवाजे तक पहुंचने के लिए और पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए 2 नूर उतारे। एक नूर है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, एक नूर है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का और आपकी नबूवत का, और दूसरा नूर है कुरान, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, और ये वो नूर है जो तुम्हारे घरों में मौजूद है। ये 2 नूर अपने सीने में उतार लो, तुम यूं समझो कि तुमने अल्लाह के हाथों में हाथ दे दिया। अब चूंकि अल्लाह जमीन पे नहीं उतर सकता, तो उसने अपने और अपने बंदों के दरमियान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वासिता बनाया कि ये मेरा हबीब है, इसके हाथों में हाथ देना ऐसा ही है जैसे अल्लाह के हाथों में हाथ दे दिया। यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम, यदुल्लाहि इन्नल्लज़ीना युबायिऊनक
इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये मतलब मैं ऐसे ही हवाई बात नहीं कर रहा हूं। मेरे अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब जो तेरे हाथों में हाथ दे रहे हैं वो तेरे हाथों में नहीं दे रहे, वो तेरे रब के हाथों में हाथ दे रहे हैं। अपने हाथ छुड़ा लो, छुड़ा लो हर रस्म व रिवाज से, हर तहजीब व सकाफत से, हर तरजीहात से अपने हाथ छुड़ा लो और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गजरों से अपने हाथों को सजा लो, आपके सेहरों से अपने से चेहरे को सजा लो, आपकी जिंदगी को गले का हार बना लो, आपकी पाबंदियों को अपनी पाँव की बेड़ियां बना लो, गले का तोक बना लो, हाथों की हथकड़ी बना लो, तो मेरे रब की कसम दुनिया में जन्नत देखोगे। तो कुरान एक पैगाम है, कुरान एक पैगाम है जो इंसानों को पहुंचाया गया है। हादा बलागुल लिन्नास, ये क्या पैगाम है कि ए मेरे बंदो मुझसे कहो कि या अल्लाह हमें नहीं पता जिंदगी कैसे गुजारनी है, तू हमें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखा। तो फिर मेरे रब ने एक तरफ से अपने नबी को भेजा, दूसरी तरफ से कुरान को भेजा, कुरान की जेर जबर को भी महफूज रखा। यहूदियों ने कुछ अरसे के बाद तौरात तब्दील कर दी, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के 50 साल के बाद इंजील को, बाइबल को तब्दील कर दिया। और आज ना बाइबल अपनी असली जुबान में है, ना तौरात अपनी असली जुबान में है। जो मेरे हबीब पर कलाम उतरा वो अपनी असली जुबान में है, उसी ज़ेरो ज़बर के साथ है। और मेरे हबीब की ज़िंदगी अगरचे हमारे और उनके दरमियान 14 सदी हायल हैं, लेकिन अल्लाह की कसम वो आज भी अपनी तमाम बरकत के साथ इसी तरह हैं जैसे पहली सदी का ज़माना हो। और जैसे 571 ईस्वी हो और 12 रबीउल अव्वल हो और 22 अप्रैल हो और 628 बिक्रमी हो और यकुम जेठ हो, और जैसे वो 63 साल अपनी जिंदगी के जलवे दिखा कर गए, वो एक एक चीज मेरे नबी की मौजूद है। कोई पीछे चलने वाला हो, कोई ढूंढने वाला हो। एक बद्दू आया, कहने लगा या मोहम्मद। तो आप बुरा नहीं मनाते थे लोगों की बदतमीजी पर, बहुत खंदा पेशानी से पेश आते थे। हमें जो कोई ओए करके बोलाया तो हम उसके पीछे पड़ जाते। तो मैंने ओए क्यों आखे हो, तू होंदा कौन है मैंने ओए आखण वाला। तो ये ओए है या मोहम्मद। आपने कहा महयम, हाँ हाँ जी जी हाजिर। था भी काफिर, कहने का सलासो खिसाल मिनका ला अफहम, तेरी 3 बातें मेरी समझ में नहीं आती। आपने कहा क्या? कहा तू ये कहता है हम अपने बाप दादे का दीन छोड़कर तेरे दीन पर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? और तू ये कहता है कि रूम और फारिस फतह हो जाएंगे। कैसे फतह हो जाएंगे, हमें रोटी नहीं मिलती। और तू ये कहता है कि मर के मिट्टी हो के फिर उठाए जाएंगे। भला ये कैसे हो सकता है कि मर के मिट्टी हो और फिर उठाए जाएं? तो आप मुस्कुराए और आपने फरमाया लाल हयात ततूल बिक, उम्मीद है तेरी जिंदगी लंबी होगी। और जब अल्लाह के नबी कहते थे उम्मीद है तो वो यकीन होता था। ये हमारी तरह ये उम्मीद है कि हो जाए। जब आप कहते थे उम्मीद है तो मतलब है हो गया। आपने कहा उम्मीद है तेरी जिंदगी लंबी होगी और तू देखेगा अरब मेरा कलमा पढ़ेगा, फिर तू देखेगा रूम और फारिस ईरान भी फतह होंगे। और फिर बाकी रहेगी तीसरी बात, मौत के बाद मर के उठाए जाने की। तो हशर के दिन तेरा हाथ पकड़ूंगा और तुझे याद दिलाऊंगा तीसरी बात हो गई कि न हुई। वो भी कोई बड़ा तकड़ा था, कहने लगा मैं नहीं मानता, वापस चला गया। 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया, सारा अरब कलमा पढ़ गया। वो कहने लगे भाई पहली बात तो हो गई, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। हजरत सिद्दीक का दौर गुजर गया, हजरत उमर के दौर के दरमियान में आकर ईरान फतह हुआ और रूम फतह हुआ। तो कहने लगे भाई दूसरी भी हो गई, अब तो तीसरी भी हो ही जाएगी, चल वेली हूं तू भी कलमा पढ़ ला। तो उसने अपनी खारी उठाई और मदीने आ गया, मुसलमान हो गया।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آمنا سامنا ہوتا مسجد میں تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو لوگوں کو یہ تعجب ہوتا کہ یہ معمولی آدمی ہے، اس کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے؟ تو پھر ایک دن حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کہتے ہوگے کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہو جاتا ہوں، جس دن یہ آیا تھا اس مجلس میں میں بھی موجود تھا، اور اس دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت میں جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے، جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے، یہ جنتی ہے اس لیے عزت کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع ہے، اندر بھی باہر بھی، آواز جا رہی ہے دور دور تک، گھروں میں بھی۔ اللہ کے واسطے اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو، حکومتوں سے مطالبے کرنے چھوڑ دو، واہ ویلے کرنے چھوڑ دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اور ان کی زندگی میں ڈھل جاؤ، ان کے پیچھے چل پڑو، اللہ کا غیبی نظام تمہاری حفاظت کے لیے اترے گا۔ سلمان فارسی عراق کے گورنر تھے، چوریاں ہونے لگیں جیسے آج کل کراچی میں، پورے پاکستان میں ہو رہی، چوریاں ہونے لگیں، تو لوگوں نے آ کر شکایت کی، جناب امیر صاحب چوریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اچھا کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، کاغذ قلم، کاغذ قلم۔ اللہ کے بندے سلمان فارسی کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام، رات کو جو آدمی تمہیں مشکوک نظر آئے اسے چیر پھاڑ کے پھینک دو، اور کہا یہ میرا پرچہ لے جاؤ اور شہر کے بڑے دروازے کے اوپر لٹکا دو، اور آج شہر کا دروازہ کھول دو۔ پہلے بند ہوتے تھے کہ چوریاں بڑھ گئیں، اور فرمایا کھول دو، اور کہا لوگوں کو بتا دو جو نکلے گا اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جب عشاء کی نماز ہوئی اور سونے کا وقت ہوا تو جنگل سے غول کے غول شیر اور چیتوں کا شہر میں داخل ہو گیا۔ تم اللہ اس کے رسول کے غلام بنو، غلام بنو، میرے رب کی قسم اس کی مدد دیکھو گے۔ قادسیہ کی جنگ بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی، اس کے لیے سپاہیوں کے لیے غلہ اکٹھا کرنا تھا اور کھانا فراہم کرنا تھا۔ تو ایک علاقہ تھا میسان، وہاں جانور بہت تھے، چرواہے زیادہ تھے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عمر بن عاصر انصاری کو، عاصم بن عمر انصاری کو بھیجا کہ وہاں سے جانور لے کر آؤ۔ جب ایرانیوں کو پتہ چلا انہوں نے سارے جانور جنگل میں چھپا دیے۔ جب یہ 500 کا دستہ پہنچا تو ان سے کہنے لگے بھائی ہمیں کچھ جانور چاہیے، مل جائیں گے؟ کہا جی کوئی نہیں تھے، تب موئی ہوئی بکری کوئی نہیں تو کی وے کھڑا آ گئے ہو۔ تو وہ سارا واقعی کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کھڑے تھے کہ جنگل سے آواز آئی، ہا نحنو ہا نحنو ہا نحنو، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، زور سے آواز آئی۔ تو جب یہ جنگل میں گئے تو سب گائے، بکریاں، بھیڑ، بیل یوں سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے۔ خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد، سر من فدا راہ بسوار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ کہ کیوں آؤ آؤ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ میرے نبی کے ساتھ جب ہوا تو ان کے غلاموں کے ساتھ بھی ہوا۔ 10 تاریخ ہے، حج کا دن ہے، اور آپ قربانی کے لیے جانوروں کو بلواتے ہیں، 100 اونٹ لائے جاتے ہیں، ان میں سے 63 اونٹ آگے لائے جاتے ہیں جو آپ نے ذبح کرنا ہے، ان میں سے 5 اونٹ آپ کے سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں، ان میں سے 1 اونٹ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، اور آپ برچہ اٹھا کر اس پر یوں مارتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ جب پچھلے اونٹوں نے دیکھا
کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہو گیا، تو سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر اونٹ رسی توڑا کے پہلے آ کے ذبح ہونا چاہتا تھا۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے حبیب سے صلح کر لو۔ ہماری بغاوت ہے جب سارا بازار جھوٹ بول رہا ہو، جب 100 میں 100 تاجر جھوٹا ہو، کوئی لاکھوں میں ایک سچا ہو، تو اس کا سچ اتنے بڑے طوفان کا منہ کیسے موڑے گا؟ جب 100 میں 100 تاجر ملاوٹ کرتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر دھوکہ دیتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر ڈنڈی مارتا ہو، جب 100 میں 100 افسر رشوت لیتا ہو، جب ہر طاقتور ظالم ہو، جہاں کا غریب بھی ظالم ہو، جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے، جہاں ہر آدمی داؤ لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے، ریڑھی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ 8 گھنٹے کا کام 48 گھنٹے میں کرتا ہے۔ ہمارا مستری دھوکے باز ہے، 1 ہفتے کا کام 1 مہینے میں کرتا ہے۔ میں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں۔ فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے، واپس آیا تو ایک ریڑھی والا نظر آیا دور سے، سفید پگڑی سفید داڑھی۔ ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، دین کے بھی غریب ہوتے ہیں۔ تو مجھے بڑے پیارے لگے وہ بزرگ، تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دفعہ پھر یوں دیکھا، تو میں نے دیکھا وہ ایسے رو رہے تھے خاموش آنسوؤں کے ساتھ، اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڑھی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر، اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بزرگوں خیریت ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کچھ بولی نہیں، کھول کر کچھ بولے نہیں، پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی، ساری ریڑھی پر سیب بکھر گئے۔ جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے۔ یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا، یہ ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے، ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے، جس نے 1,00,000 2 لاکھ میں سیب کا باغ خریدا ہوگا اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے۔ آئے ہائے ہائے، وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں۔ یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا، یا آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا ہے۔ بیٹا میں بہت غریب ہوں، میں صبح سویرے منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی، عصر تک وہ بک جاتی، پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی۔ تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دے گی؟ تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دے گی؟ جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا، ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے، ان کا رونا کیا روں؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے، شراب پیو اللہ ناراض ہے، روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے، زکوٰۃ نہ دو اللہ ناراض، یہ تو چھوٹے گناہ، کافر مشرک اللہ ناراض ہے، لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے۔ اللہ کے واسطے میری سنو،
عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سن، میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں، میری سنو۔ میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا، بینک خرید لے۔ پہلے اللہ سے صلح تو کرو۔ کہتے ہو چوریاں ہیں، ڈاکے، ہاں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں، نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے۔ یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا، یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا لال و زور، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی کے سامنے کر کے ہم کیسی امت ہیں جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے۔ ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے۔ اپنی قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، مجھے میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح، اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے، اے حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹ، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کے بوسے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں، پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو۔ ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے، ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی۔ بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتے اوہ سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2-2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے، اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ، یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں۔ پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ
سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کی جاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شاہرخ سے زیادہ قریب ہے، اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں۔ کس نے بچیوں کو گھنگرو پہنائے؟ یہودیوں نے آ کر۔ میں طوائفوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، ان بچیوں کی کہانی سن کے میرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ یہ طوائف بن گئی، اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا، جس نے گھنگرو پہنائے، جس نے اس کی عزت سے، اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا، وہ تو ویسے کا ویسا صاحب ہے۔ اور جو بک گئی، اپنی غربت کی ماری ہوئی، وہ طوائف بن گئی، وہ رنڈی بن گئی۔ کس نے ان کو طوائف بنایا ہے؟ کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے؟ کس نے انہیں گھنگرو پہنائے؟ ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے، کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے، کس نے پہنائے ہیں؟ تمہارے اندر حیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگرو نہ باندھنے پڑتے، مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتی۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کفل اس کا نام تھا، میرے نبی نے قصہ سنا ہے ترمذی میں۔ وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی عیاشی کے لیے۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے۔ 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے، ایک رات کا۔ جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں لایا۔ تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے، میں عزت دار ہوں، میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے۔ جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں، تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ کسی کو بٹھا دو، نون لیگ آ جائے، کاف لیگ آ جائے، یہ نہیں، اوپر سے فیصلے آئیں گے۔ وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے۔ تو کفل رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا، کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ آتا، غسل دینے کوئی نہ آتا، دفن کرنے کوئی نہ آتا۔ یہ ایسی غلط زندگی والا تھا۔ واہ اے میرے رب، دیکھ رہا ہے تو سن رہا، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے، کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے۔ ماؤں کو بخار چڑھا ہوا ہے، کتنے اے آئے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے۔ تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے، اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا۔
میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا، ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو، جاؤ غسل دو، جاؤ قبر میں اتارو، ہم نے معاف کر دیا۔ یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں ڈھونڈو۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، قرآن میں ڈھونڈو۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے۔ آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ میرے رب نے اعلان کیا یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی؟ یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا لو۔ اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا۔ چلے گی تجارت حرص و ہوس چھوڑ دو، چلے گی تجارت جھوٹ چھوڑ دو، چلے گی تجارت لالچ چھوڑ دو، چلے گی تجارت طمع چھوڑ دو، چلے گی تجارت ہوس چھوڑ دو، چلے گی۔ اللہ سچا یا میں سچا، میرا نبی سچا یا میں سچا۔ میرے بھائیوں 14 صدی میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں۔ دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے۔ 14 صدی میں اسلام کی، انسان کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں 14 صدی میں۔ 14 صدی میں اب تو 15ویں صدی شروع ہو گئی، اس کے بھی 34 سال گزر گئے۔ 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک 1947 میں پاکستان کی ریاست۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے اس خطے کو رمضان میں وجود بخشا اور 27ویں رات میں وجود بخشا۔ کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ اور مجھے راضی کر کے دکھاؤ، عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ، جان مال کی حفاظت کر کے دکھاؤ، یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ، ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ، حلال تجارت کر کے دکھاؤ، سچ بول کے دکھاؤ، عدل کر کے دکھاؤ، انصاف کر کے دکھاؤ، پڑوسوں کے لیے رحمت بن کے دکھاؤ، غریبوں کے لیے سخی بن کے دکھاؤ، مالداروں کے لیے غریبوں سے کہا خوددار بن کے دکھاؤ، اوروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دکھاؤ، اوروں کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ۔ یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی۔ حیا بھی گیا، محبت بھی گئی، عدل بھی گیا۔ جس دیس کی عدالتیں ظالم ہوں، جس دیس کا وکیل ظالم ہو، جس دیس کا جج ظالم ہو، عدل کہاں سے آئے گا؟ جس دیس کا فقیر ظالم ہو، جھوٹے کیس، جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، کھلی جب آنکھ نرگس کی، سب پھول گئے، ماں باپ کی محبت گئی، ماں باپ کی عقیدت و اطاعت گئی، کیا باقی تھا؟ نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ داستانیں رہ گئیں اور پورا میرا دیس ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک آگ کی بھٹی بن گیا۔
एक उबलता हुआ दहकता हुआ लावा बन गया, जहां माएं औलाद से खौफ ज़दा हों, जहां बाप औलाद के सामने बोल न सके, जहां किसी की जमीन दबाना कारोबार बन जाए, किसी को कत्ल करना खेल बन जाए। मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा अजाब, सबसे ज्यादा अल्लाह का गुस्सा, सबसे ज्यादा अल्लाह की पकड़ दो आदमियों पे आने वाली है, दो आदमियों पे आने वाली है, दो आदमियों पे आने वाली है, दो आदमियों पे आने वाली है। एक सूद खाने वाला, एक सूद खाने वाला, एक सूद खाने वाला और एक कत्ल करने वाला, कत्ल करने वाला, कत्ल करने वाला। मैं झोली फैलाता हूं, तुम ये तो कहते हो कत्ल कर गया, और ये जो सूद के इदारे चल रहे हैं, कभी इनके बारे में सोचा है? चोर को तो ढूंढते फिर रहे हो, और ये जो अल्लाह से जंग कर रहे हैं, इनके बारे में कभी सोचा है? मेरे भाइयों, मैं बहुत दर्द से ये बातें कह रहा हूं, मैं तनकीदन नहीं कह रहा हूं, मैं इसी देश की पैदावार हूं। मेरे नबी ने भी वतन से प्यार किया था। जब आप मक्के से निकले थे तो आपने कहा था, या मक्का मा अतियबक मिन बलदिन व अहब्बक इलैया, ए मक्का, तू मुझे कितना प्यारा है, तू मुझे कितना महबूब है, मेरी कौम ना निकालती मैं तुम्हें छोड़ के कभी ना जाता। तो वतन की मोहब्बत तो नबियों को भी थी। जब आप मदीने पहुंचे तो फिर आपने मदीने के लिए दुआ की कि या अल्लाह, मक्के से दुगनी बरकतें मदीने में डाल दे। एक कुरैशी नौजवान बाजार में खड़ा मक्के को याद करके शेर पढ़ रहा था। अल्लाह के नबी पीछे आके खड़े होकर सुनने लगे। मैं जा रहा था इंडिया 1982 में, हम मुहाजिर नहीं, लोकल हैं, तो मैं एक सिख को दावत दे रहा था। जालंधर से लोग चढ़े, रश था। एक नौजवान मेरे पास आके खड़ा हो गया, वो मेरी बातें सुन रहा था। वो मुझसे कहने लगा, आप कहां से हैं? मैंने कहा पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहां से हैं? मैंने कहा मुल्तान। मुल्तान में कहां से हैं? मैंने कहा आप डिटेल क्यों पूछ रहे हैं? कहने लगा, मैं भी मुल्तान का हूं, ए स्मॉल टाउन तुलंबा। तो आगे मैं हंस पड़ा। मुझे कहने लगा, हंसिया क्यों है, क्यों हंसे हो? मैं कहा, मैं तुलंबेदा हैं। अब पापड़ी बोली बोली है, और एकदम पीछे गया। अपनी बहन को कहा कि तुलंबे का एक नौजवान बैठा है। ये 1982 की बात। वो कोई 60-65 साल की औरत शेरनी की तरह आई और यूं धक्का दिया, यूं धक्का दिया, और मेरे सामने 3 आदमी बैठे थे, उनमें जबरदस्ती घुस के बैठी। एक इधर जा गिरा, एक उधर हो गया। मुझे कहने लगी, वे पुत्रा तू तुलम बेदा है, वे पुत्रा तू तुलम बेदा है, हाय मैं ठहर पावा, तू तुलम बेदा है, हाय मैं ठहर पावा, तू तुलम बेदा। मैं कहा, जी माँ जी, मैं तुलम बेदा। सोनी पत तक वो औरत खामोश नहीं हुई और तुलंबा तुलंबा करती चली गई। तो मेरे नबी कान लगा के खड़े होकर सुनते रहे, सुनते रहे। फिर एकदम फरमाने लगे, ओ भाई चुप हो जा, मक्का याद न दिला, चुप हो जा, मक्का याद न दिला, मदीने में दिल लगने दे, मदीने में दिल लगने दे। तो ये मेरा देश है, ये आपका देश है। इसे अमेरिका ने बर्बाद नहीं किया। किसी को छींक भी आए तो कहते हैं अमेरिका की साजिश है। इसे हिंदुस्तान ने बर्बाद नहीं किया, इसे इसराइल ने बर्बाद नहीं किया, इसे तारिक जमील ने बर्बाद किया है, इसे ये जो मेरे सामने मजमा बैठा है इसने बर्बाद किया है। इस 18 करोड़ इंसानों के झूठ ने और जुल्म ने और शराब ने और जिना ने और बदयांती ने और खोट ने और माँ बाप की नाफरमानी ने और नाहक कत्ल और नाहक जमीनों पे कब्जे और चोरियां और डाके और लगाते जाओ, इस सब ने मेरे देश को बर्बाद किया है। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। पीछे देखो तो सही,
کون کھڑا ہے جس نے تمہارے لیے اولاد ذبح کر دی؟ حسین جیسوں کو ہے آج 12 ربیع الاول ہے اور آج 7 جون ہے اور 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے اور آپ اپنی بیگمات کو بلا رہے ہیں اور ان کو رخصت فرما رہے ہیں۔ پھر اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں، وہ روئیں، کہا نہیں رو نہیں، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں چونکہ ان کے تو آپ نے سینے پر ٹیک لگائی تھی، حضرت عائشہ ایسے صوفے کی طرح اور آپ یوں 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 ایسے تھے، ایسے ایسے۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ دعا دیتے رہے۔ پھر ان کو رخصت فرمایا۔ پھر سب سے آخر میں کنہیں بلایا؟ جنہیں کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ کہا نہیں، یہ حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، اس سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، یہ میرے بچوں کو نام دیا گیا ہے۔ اور ان کو سینے پہ لٹا رہے ہیں اور ان کو پیار کر رہے ہیں۔ اور آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھ لگے، کبھی کبھی آپ ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے، آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے، کرتا نہیں، چادر اوپر سے ہٹ گئی۔ حضرت حسن آئے، چھوٹے بچے، اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے، آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی، اور جو پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا بچہ ہوتا تو میں اٹھا کے ادھر کر دیتا، خود ادھر ہو جاتا، تو اب چپ کر کے لیٹے رہے۔ جب حسن پیشاب سے فارغ ہوئے پھر ان کو اٹھایا، ایسے لاڈ دیے، ایسے لاڈ دیے، دونوں کو بلاتے، حضرت فاطمہ سے کہتے این اللقا، این اللقا، شرارتی بچوں کو بھیجو، شرارتی بچے آؤ۔ حسن حسین دوڑتے دوڑتے آتے، آپ ان کے سامنے گھوڑا بن جاتے، ہاتھ بھی ٹیک دیتے، پاؤں بھی ٹیک دیتے، کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ پھر ان کو کمرے میں چکر دلواتے، پھر سر اوپر کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ آپس میں ان کی کشتی کرواتے، ایک دفعہ کشتی کروا رہے اور آپ حسین کو کہہ رہے شاباش شاباش، تو حضرت فاطمہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ سب سے آخر میں ان کو بلایا اور یوں اپنے دونوں بازو میں لے لیا ایسے، اور دونوں کے سر چومنے لگے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ میں جھوٹ پہ کاروبار کروں، میں لوگوں کی زمینیں دبا کر بچوں کے لیے رزق بناؤں، اپنی بیٹی کو زیور سے سجانے کے لیے کسی کی بچی کے منہ سے نوالا چھین لوں، اپنے گھروں کے چراغ روشن کرنے کے لیے لوگوں کے دیے بجھا دوں، اپنے محل تعمیر کرنے کے لیے لوگوں کی جھگیوں پہ بلڈوزر چلا دوں۔ کب تک زندہ رہنا ہے؟ موت مر گئی ہے، نہیں آئے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا قاتل چنگیز خان ہے، سب سے بڑا قاتل چنگیز خان، آج اس کی قبر کا نشان نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر تیمور بدبخت اس سمرقند میں پڑا ہوا ہے، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی، اس کی قبر کا نشان کوئی نہیں ہے۔ پیار کیا دونوں کو، چومتے رہے روتے رہے، چومتے رہے روتے رہے۔ جاؤ، وہ گئے تو جبریل آ گئے، کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ آج روانگی ہے، تو آپ نے کہا آ جائے۔
تو ملکُ الموت نے اندر آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آج پہلی دفعہ کسی کو سلام کر رہا ہوں اور وہ آپ ہیں۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ پہلی دفعہ آپ کے رب نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ یا رسول اللہ پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے کہا میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، ایسے مرو کہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہو، ایسے نہ مرو کہ قبر میں آگ اٹھ رہی ہو اور رگ رگ سے روح کھینچ کھینچ کے نکالی جا رہی ہو۔ کبھی ظالموں کو مرتے دیکھو کس طرح مرتے ہیں۔ تو آپ نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو جاؤ واپس اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا، وہ مجھے پتا ہے۔ ایک ذبح ہوگا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا۔ حضرت حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتا تجھے کس نے زہر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ اسے قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں گا۔ کہ نہیں بتاتا، اگر وہ نہ ہوا کوئی اور ہوا تو ایک بے گناہ کا قتل میرے ذمے پڑ گیا، اور اگر وہ وہی ہے تو قیامت دور نہیں، میں وہاں جا کے خود نمٹ لوں گا۔ ہاں میرے بھائیو آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں صلح کریں، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ صلح کریں۔ جو موت پہ نہیں بھولے، آپ نے جبریل سے کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا۔ کسی نبی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، آپ نے سوال اٹھایا۔ جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہ بس الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر آپ نے دو باتیں فرمائیں، دونوں توڑ کے رکھ دیں۔ آپ نے کہا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ بتاؤ کتنے لوگ کراچی میں نمازی ہیں، اذان پہ کتنے مسجد میں جاتے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، ظلم نہ کرنا۔ آج ظالم پھنکار رہا ہے کالے ناک کی طرح، اور مظلوم سسک رہا ہے، مظلوم سسک رہا ہے۔ ایک دن تو آئے گا، وہ کب آئے گا؟ اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا۔ آئے گا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها۔ وہ دن آئے گا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ اللہ کی قسم وہ آئے گا۔ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت۔ یہ دن ہے، یہ آئے گا، کھرا کھوٹا الگ ہوگا۔ یہاں تو یزید تخت پر ہے اور حسین کا سر نیزے پر ہے، اور یہاں ابن زیاد غرا رہا ہے، اور میرے نبی کی بیٹی زینب پھٹی چادر کے ساتھ آنسوؤں کی لڑیوں کے ساتھ گھسیٹی جا رہی ہے۔ خبیب سولی پہ لٹک رہا ہے اور قریش مکہ نیزوں سے چھید رہے ہیں۔
जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं आप की उम्मत को राजी करूंगा। अलान क़र्रत ऐनी, अपना काम पूरा करो मलकुल मौत, और ऐ मेरी उम्मत एक नमाज न छोड़ना और एक गरीबों पे रहम करना, रहम करना, रहम करना। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ताकत दी है, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। अगर मेरी आवाज उन बच्चों तक जा रही है जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, और तुम मेरी छोटे हो तो मेरी औलाद हो, मैं तुम्हें बाप बनकर, तुम्हारे हमदर्द बनकर, तुम्हारे आगे झोली फैला के कहता हूं, ऐसे ना मरो कि अल्लाह के नबी के सामने खड़े ना हो सको। ये जहन्नम से भी बड़ी सजा है कि अल्लाह का नबी कहे से मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए। ये अल्लाह की कसम जहन्नम से बड़ी सजा है। ऐसे ना मरो कि हथकड़ियां लग चुकी हूं, ऐसे ना मरो कि बेड़ियां पड़ चुकी हूं। आ जाओ, आ जाओ, आज हम सब मिलकर तौबा करते हैं। कोई चोरी करने वाला है, कोई डाका डालने वाला है, कोई अगवा करने वाला है, कोई कत्ल करने वाला है, कोई जिना वाला है, कोई शराब वाला है, कोई सूद वाला है, कोई नाचने वाली है, कोई बेपर्द है, कोई माँ बाप का नाफरमान है। आज जुमा है, जुमा गुजर गया है, पहला अशरा खत्म, दूसरा अशरा शुरू हो गया। अल्लाह की रहमतों के दर खुले हुए हैं, जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं, जहन्नम के बंद हो चुके हैं, शैतान कैद हो चुका है। अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर है और अल्लाह रोजाना कह रहा है कोई तौबा वाला है तो आ जाए, कोई तौबा वाला है तो आ जाए। एक आदमी ने 99 कत्ल किए बनी इसराइल में, फिर एक इबादत गुजार से पूछा 99 कत्ल हो चुके हैं, तौबा होगी का नहीं होगी? उन्होंने कहा उसे भी कत्ल कर दिया। 100। फिर एक आलिम से पूछा 100 कत्ल किए हैं, तौबा होगी? का बेटा क्यों नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है, तौबा पक्की हो। ये शहर गंदा है, ये छोड़ दे, वो शहर नेक लोगों का है, वहां जाके आबाद हो जा, माफ करने के मुझे माफी मिल जाए, मैं हर चीज छोड़ दूंगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चल पड़ा। रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई आगे की तरफ, तो वो यूं गिरा, यूं, उसके हाथ यूं और पांव यूं गिरा। तो अल्लाह ताला ने ये किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए दोनों फरिश्तों को छुट्टी दे दी। जन्नत का फरिश्ता भी आ गया, दोज़ख का भी आ गया। दोज़ख का फरिश्ता कहने लगा हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान हम ले जाएंगे। जहन्नम का फरिश्ता तौबा नहीं की, हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान तौबा कर चुका है, घर से निकल पड़ा है, हम ले जाएंगे। जहन्नम का फरिश्ता अभी उस बस्ती में पहुंचा नहीं है, हमारा मुजरिम है। जन्नत का फरिश्ता पहुंचना जरूरी नहीं है, नियत जरूरी है। तो अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ भाई इनमें फैसला करो। क्या फैसला करो? ये उसकी मैयत पड़ी हुई है, ये नेक लोगों की बस्ती है, ये इसकी अपनी बस्ती है। फासला नापो, अगर अपने घर के करीब है तो जहन्नम वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों के घर बस्ती के करीब है जन्नत वाले ले जाओ। जैसे ये माइक इस साइड के करीब है, इस साइड से दूर है, ये यहां गिरा पड़ा पानी, ये यहां गिरा पड़ा था, घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। वाह वाह। जब नापने लगे तो अल्लाह ने इधर की जमीन को कहा सुकड़ जा, और घर की तरफ की जमीन को कहा फैल जा। जब पैमाइश हुई तो अपने गांव से दूर और नेक लोगों के गांव के करीब हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया चलो हमारा मेहमान है जन्नत। तौबा से ना घबराओ, मेरा रब कहता है पूरी धरती गुनाहों से भर दे और आसमान तक गुनाहों को ले जा। एक दफा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा तो सारे माफ कर दूंगा। तो भाइयों हाथ जोड़ता हूं, आओ हम तौबा करें। नियत करते हो? हुकूमतों से आस भी हटा दो, गिला, हुकूमतों का गिला भी ना करो, उससे क्या फायदा होगा? उन पे उम्मीद न लगाओ कि वो इस काबिल ही नहीं। हां, उस पे आस लगाओ जो शारक से ज्यादा करीब है, उसको वसीला बनाओ जिसका वसीला रब मोड़ता नहीं, कलमे का जुज बनाया हुआ है। मेराज पे जब आप गए तो आपने पूछा या अल्लाह
ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب واہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ کیا؟ یا اللہ کیا؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے، تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا، تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا۔ کسی کا نسب، میرے بھائی نے بڑے محنت کر کے انگریزوں کے دور کی کاپیاں ہماری جو زمینوں کی تھیں نکلوائیں تو 16 پشتیں 14 پشتیں نکلیں، آگے کوئی شاید ہو سکتا ہے آگے ہندو ہوں، آگے کوئی نہیں نکلی، وہ میں نے لٹکایا اور ان کو یاد کر 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 اللہ کی قسم میں 16 نام یاد نہیں کر سکا، اپنے پیو دادے کے 16 نام یاد نہیں کر سکا، لیکن میرے رب نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو باقی رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، کتابوں میں بھی، سینے میں بھی، زندگیوں میں بھی۔ میرے نبی کا نسب مجھے بڑا یاد ہے، بلکہ میں نے یہ سنانا کیوں شروع کیا؟ ہمارے سندھ پنجاب میں مراسی ہوتے ہیں زمینداروں کے، جو آ کر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، جھوٹی تعریف، ادھر سائیں سائیں کرتے ہیں، ادھر سردار صاحب، ادھر سائیں صاحب، اور ساری جھوٹی تعریفیں کر کے پھر وہ پیسے لے کے جاتے ہیں اور اپنا گندم لے کے جاتے ہیں۔ ابھی گندم ہوئی تو مزدوروں کو گندم ملی نہیں تھے کہ مراسی پہلے آ گیا جی ساڑھا حصہ پہلے، اور کوئی کام نہیں سوائے جھوٹی تعریفیں۔ تو میں نے اپنے نبی کا نسب یاد کیا اور میں روزے پہ حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے مراسی ہمارے ماں باپ کی، ہمارے دادے پردادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور ہم سے سب کچھ لے کر جاتے ہیں جو ہماری حیثیت ہے، آپ سچے، آپ کی نسل سچی، آپ کی جد سچی، آپ کا شجرہ سب سے اعلیٰ، آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، آپ کے اور ہمارے درمیان آخرت کا پردہ ہے، ورنہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے۔ میں آپ کو آج آپ کا نسب سناتا ہوں، آپ کا میراثی بن کر اور آپ کے گھر کا سائل بن کے، میں آج آپ کا نٹ بن کے، ہمارے ہاں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ڈوم، میراثی، بھنڈ، نٹ، پیرنا، میر عالم، جھتا، یہ 7 لفظ استعمال ہوتے ہیں میراثیوں کے لیے۔ میں سارے لفظ کٹھے کر کے آپ کا جھتا، آپ کا ڈوم، آپ کا میراثی، آپ کا نٹ، آپ کا میر عالم، آپ کی تعریف کرنے، آپ کے پیو دادے کی تعریف کرنے آپ کے در پر حاضر، آپ کا پیرنا، یہ ہمارے ہاں 7 نام ہوتے ہیں۔ میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ میں کہا بنی ہاشم دی خیر، یوں تو کر نہیں سکا کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت، علی جعفر دے دیر سلامت، قاسم عبداللہ دے دیر سلامت۔ میں نے پورا مراسم، اور میں اتنا رویا کہ میرا رواں آنکھ بن گیا اور آنسو۔ یہ صبح کی بات، میں عصر پڑھ کے نکلا، نوجوان میرے پاس آیا، آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ جی۔ کیسے پہچانا تم نے؟ کہاں کے ہو؟ کہا میں ساؤتھ افریقہ کا ہوں۔
آپ کے ساتھ مجمع تھا, میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان کے طارق جمیل صاحب ہیں. کہا جی میں آج عصر کی نماز پڑھنے پہلے آ گیا تو آ کے بیٹھا, مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کیا, آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام پہنچا دو. میں نے کہا میرا سلام پہنچے گا, میرا پکے ہو گئے. مجھے ان تقریروں پر تو کوئی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی, چونکہ یہ مجموع کے سامنے بیٹھنا اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم میں آپ کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہو, لیکن جو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا. مجھے نہیں پتا میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں, میں منہ سے کہتا ہوں میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن یہ موت پہ پتا چلے گا کہ اس کا مقصد واہ کی طلب تھی یا اللہ اس کے رسول کی طلب تھی. لیکن آپ پر مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سب اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو, تو آپ کی طفیل شاید اللہ میری ریا کو بھی اخلاص میں تبدیل کر دے. تو یہ تصور میرے دل میں, اور میں ہر بیان میں اپنے نبی کا شجرہ بیان کرتا ہوں. ویسے بھی ہم لوگ اپنے نبی سے نا آشنا ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون, ہمارا نبی کیسا تھا, ان کی زندگی کیسی تھی, ان کے گھر کا کیسا تھا نظام, باہر کا کیسا, ہم جانتے نہیں. ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو, تجارت سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا, آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا, آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا, آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا, آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا, آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا, اب مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا, آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا. سیکھو. یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے سیکھو. لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو, آج توبہ کرو. کرتے ہو. شیطان تو کوئی نہیں ہے, بند ہے, قید ہے. اور یہ عقیل کا گھر فرشتوں سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ پہلے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں, اور جنت کے دروازے کھلے ہیں, جنت کی حوریں دروازوں پر ہیں. میرے رب کا عرش پہلے آسمان پر ہے, اور اعلان ہو رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے تو آ جاؤ, گناہوں سے نہ ڈرو, صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کروں گا. کرتے ہو توبہ, کرتے ہو, کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں, انہوں نے دل سے کہا ہے, تو تمہیں مبارک ہو. تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے, تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے, اللہ خوش ہو گیا, فرشتے خوش ہو گئے, جنت سج دھج گئی, جنت کی حوریں تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم, میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں, آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے, میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے, اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا تجھے مبارک ہے, تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے, تو آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے, تیرے سب معاف ہیں. ہاں فرض چھوڑے تھے, پتہ کرو علماء سے کیسے کروں, گناہ معاف ہو گیا. حق مارے تھے, گناہ معاف ہو گیا, پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں. اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو. اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی. تو پکی توبہ کرتے ہو. اور ایک اور خوشخبری, اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے, ڈرنے کی بات نہیں ہے, دوبارہ کر لینا. پورا رمضان پڑا ہے, پوری زندگی پڑی ہے. اور ایک آخری بات کہتا ہوں, تراوی 20 پڑھا کرو, 8 نہ پڑھا کرو. تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. ایک محل ہر سجدے پہ بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں, اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑتا ہے. اور پھر آخری رات اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے, رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا. اور ایک آخری بات صدقہ فطر ہے. صدقہ فطر عام طور پر گندم کا 100 روپیہ اخباروں میں نے پڑھا ہے, وہ ٹھیک ہے, جائز ہے. لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کا صدقہ بتاتا ہوں, بہت مالدار لوگوں کی یہ جگہ ہے. اللہ کے نبی صدقہ دیتے تھے 3 کلو کشمش, گندم نہیں, 3 کلو کشمش, یا 3 کلو کھجور,
3 किलो किशमिश 600 का हो जाएगा, एक आदमी का सदका फितर 600 हो जाएगा, और गंदम के लिहाज से 100 हो जाएगा, खजूर के लिहाज से कोई 250-300 हो जाएगा। तो सदका फितर देना हो तो किशमिश के 3 किलो के हिसाब से पैसे देना, गरीबों का भला होगा, गरीबों का भला होगा। किसी से लड़े हुए हो सुलह कर लो, किसी से रूठे हो उसे मना लो, माँ बाप से नाराजगी है पाँव पड़ जाओ, बीवी के उससे नाराज हो पाँव पड़ जाओ, बीवी नाराज है खामंद के पाँव पड़ जाए। सबसे ज्यादा खुशी अल्लाह को मियाँ बीवी की सुलह पर होती है। मियाँ बीवी लड़े हुए हों और आपस में सुलह कर लें तो इस पर अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। और शैतान को सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर होती है कि दो मियां बीवी आपस में लड़ पड़ें, कि इससे पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। अपनी औलाद के लिए हलाल कमाओ, हलाल छोड़ के जाओ, हराम छोड़ के ना मरो कि सारी जिंदगी कांटे चुनते फिरेंगे, सारी जिंदगी कांटे चुनते फिरेंगे। तो नियत करते हो सारे भाई एक दूसरे को माफ करो, और जो हमारे भाई जराइम में गिरफ्तार हैं उनके लिए भी दुआ करो। मेरे नबी के उम्मती हैं, दुआ करो, दुआ करो कि अल्लाह हमारे बच्चों को अगर वो छोटे हैं, हमारे बड़ों को अगर वो हमारे उम्र हैं, अल्लाह उनके हाथों से जुल्म की बजाय अदल करवाए, अल्लाह उनके हाथों से तबाही की बजाय आबादी उनके हाथों से करवाए, और अल्लाह ताला उनको भी तौबा की तौफीक दे। वो भी हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, उनके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको जहन्नम की आग से बचा ले। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए वो ज़ात जो अहद और समद है, ए वो ज़ात जो लम यलिद व लम यूलद है, ए वो ज़ात जो लम यज़ल ला यज़ाल है, ए वो ज़ात जो नींद और ऊँग से पाक है, ए वो रब जो थकन थकावट से पाक है, ए वो रब जिसका कोई शरीक और सानी नहीं, ए वो रब जिसका कोई कुफ मिसल मिसाल शिब शबी नहीं, ए वो रब जो आसमानों पे भी तन्हा है और ज़मीनों पे भी उसी का राज है, ए वो रब जो मशरिक और मगरिब और शिमाल और जुनूब और फ़ौक़ और तहत का तने तनहा मालिक है, ए वो रब जो सबको पैदा करता है और पैदा होने से पाक है, ए वो ज़ात जो सबको मौत देता है और ख़ुद मौत से पाक है, ए वो मालिक मुल्क, ए वो मालिक मुल्क जो सबको खिलाता है और खाने से पाक है, ए वो रब जो सबको पिलाता है और पीने से पाक है, ए वो रब जो सबको सुलाता है और सोने से पाक है, ए वो रब जो सबको पहनाता है और पहनावे से पाक है, ए वो रब जो सबको जगह देता है और खुद ज़मान और मकान से पाक है, ए वो रब जिसके ख़जानों की हद नहीं, जिसके मुल्क की हद नहीं, जिसके लश्करों की हद नहीं। तेरे सामने तेरे हबीब की लुटी पिटी उम्मत आई बैठी है, मालदार भी लुटे पिटे, गरीब भी लुटे पिटे, दुख दर्दों के मारे हुए। मेरे मौला, ए मेरे रब, आज हमारी सुन। तुझे नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कहानी सुनाई थी, आज हम भी तुझे अपनी कहानी सुनाते। ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब, तू वो वाहिद ज़ात है जिसे एक दफ़ा या अल्लाह कहो तो वो 70 दफ़ा लब्बैक लब्बैक की सदा पुकारता है। ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, ये मजमा तरावी पढ़ के तेरी मिन्नत करने आया है। हम थक गए मेरे मौला, हम थक गए मेरे मौला। आ जाना मेरे आका, हमारी धरती देख कैसे खूनो खून है मेरे अल्लाह, मासूम बच्चे कैसे ज़बा हो रहे हैं मेरे अल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह, बकरियां ज़बा करते हुए भी हाथ कांपता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे ज़बा होकर बोरियों में दरवाजों पे पड़े होते हैं। ए मेरे रब, आज हम तुझे अपना दुख सुनाते, तेरे नूह ने भी दुख सुनाए थे। ए अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन रात पुकारा, मेरी किसी ने। ए मेरे रब, आज हम तुझे अपना गम सुनाते हैं। हमने बेशक अपने ऊपर जुल्म किया,
اس خطے کو اپنے گناہوں سے برباد کیا. ہم مر رہے ہیں, ہم پٹ رہے ہیں, ہمارے اپنوں کے ہاتھوں میں خنجر ہیں, ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے. ہمیں اپنوں نے مارا پھر غیروں نے مارا, ہمیں اپنوں نے لوٹا پھر غیروں نے لوٹا. آج غریب کی بیٹی کی عزت نیلام ہے. آج کا طاقتور فرعون ہے, آج کا حاکم فرعون ہے, آج کا مالدار قارون ہے, آج کا طاقتور صفاق ہے. آج غریب کی بیٹی عزت بچاتی پھرتی ہے. تو نے تو دیس دیا تھا کہ یہاں غیروں کی بیٹیاں محفوظ ہوں گی, یہاں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو گئی. تو نے تو یہ دیس دیا تھا کہ غیروں کی جان کی حفاظت ہوگی, یہاں اپنوں کے گلے کٹ رہے ہیں. اے میرے رب, ہمارے کتنے معصوم بچے روزانہ گلے کٹوا کے تیری بارگاہ میں پہنچ کے تجھ سے کہتے نہ ہوں گے یا اللہ ہمیں کیوں مارا گیا, بے ای ذنب قتل. اے میرے رب, ان معصوم ساز خاموش ہے, فریاد سے معمور ہے. جیسے چھوٹا بچہ روتے روتے ہچکیاں لگ جاتی ہے اور اسے بولا نہیں جاتا, وہ کہتا ہے, اور اس کی فریادیں اس کی ہچکیوں میں دم توڑ دیتی ہے, اس کی فریادیں اس کی آہوں میں دم توڑ دیتی ہے. اے ہمارے رب, ہماری فریادیں ہماری آہوں اور ہچکیوں میں دم توڑ رہی ہیں. ساری دنیا کا ہم مذاق بنے ہوئے کہ تمہارا رب کدھر ہے. تم نے تو اسلام کے نام پہ یہ دیس لیا تھا, وہ اسلام کدھر ہے, تمہارا رب کدھر ہے. بلاؤ یا اللہ, ہم تجھے بلانے آئے ہیں, یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں, بلانے آئے. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں, کہہ دے آ رہا ہوں, تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, جس کے دروازے بند نہیں ہوتے, یا اللہ وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو پورے آسمانوں میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے. وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو عرش کپ کپا اٹھتا ہے, اور وہ تو خود کہتا ہے کہ میرے بندے میں آ رہا ہوں تیری مدد کو. لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. اے ہمارے رب, اس کٹے پٹے جسم پر رحم فرما, یہ خون و خون ہے. تیرے نبی کے سامنے چور کا ہاتھ کٹا تھا, رونے بیٹھ گئے تھا. دیکھ تو صحیح تیرے حبیب کے بچے کی امت کے بچے بچیاں بوڑھے جوان کیسے ذبح ہو رہے ہیں, کیسے برباد ہو رہے ہیں. میرے مولا, میرے مولا, بچہ ماں سے کہہ کے جاتا ہے نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاؤں گا, واپس اس کی خون والی قمیض آتی ہے, جسم بھی واپس نہیں آتا, ٹوپی واپس آتی ہے, چند انگلیاں واپس آتی ہیں. ماں تھالی میں کھانا سجا کے بیٹھی, میرا بچہ میں نے تو تمہیں نماز پڑھنے بھیجا تھا, تو کہاں چل. اے میرے رب, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, رمضان میں نہیں سنی تو کب سنے گا, کب سنے گا, کب سنے گا تو میرے مولا, کب آئے گا تو میرے آقا. آجا, آجا نا, ہم عاجز ہیں, تو عاجز نہیں ہے. ہم بے چارے ہیں, تو چارہ گر ہے. ہم ضعیف ہیں, تو طاقتور ہے. ہمیں تانے کھا گئے ہیں. اے میرے رب, ریڑھی چلانے والا مزدور جو آٹا عصر کے قریب تھیلے میں ڈال چکا ہوتا ہے کہ ابھی میں آٹا لے کے جا کے دوں گا اپنی بیوی کو, میرے بچوں کی روٹی پکائے گی. تھوڑی دیر کے بعد ماں صرف چند بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں اور آٹا بکھرا ہوا فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ, اس غریب کی تو کسی سے دشمنی نہیں تھی, یہ کیوں مارا گیا. اے میرے رب, اے میرے, اے میرے رب, ظلم تو کافر پر بھی ہو تو تیری غیرت جوش میں آتی ہے. جب اہل ایمان مظلوم ہو چکے ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو, ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا,
तेरे नबी के एक फरमान हमें पहुंचा है, वही कहानी तेरे सामने दोहराता हूं। तेरे नबी का फरमान पहुंचा, पढ़ा। एक बुढ़िया का महल था, एक बुढ़िया का झोंपड़ा था बादशाह के महल के सामने। बादशाह को बुरा लगा, मेरा महल अच्छा नहीं लग रहा। उसने कहा इसका अब झोंपड़ा गिरा दिया जाए। बुढ़िया मौजूद नहीं थी। जब वापस आई तो उसका झोंपड़ा मलबे का ढेर था। उसने लोगों से पूछा मेरा झोंपड़ा किसने गिराया है? लोगों ने कहा बादशाह ने गिराया है। तो उसने मलबे के ढेर पर वो बैठ गई। फिर उसने तुझे कहा, ऐ मेरे रब, मैं तो मौजूद नहीं थी पर तू तो मौजूद था। आए, तू तो मौजूद था, तू तो मौजूद था। मैं नहीं थी तू तो था, मैं नहीं थी तू तो था। वो यही कहती गई यहां तक कि तूने बादशाह को महल समेत जमीन में धंसा दिया। अब उस अम्मा को मैं कहां से ढूंढ के लाऊं जो तेरे सामने पेश करूं? मैं तुझे तेरे हबीब का वसीला पेश करता हूं। हमारी झोली खाली है, मैं तेरे सामने तेरे हबीब के साथियों का वसीला पेश करता हूं, उनकी कुर्बानियों का वसीला पेश करता हूं, तेरे नेक बंदों की कुर्बानियों का वसीला पेश। हम तो खाली हाथ हैं मेरे मौला। एक ही तो दरबार है जहां पैसे के बगैर भी सौदा मिल जाता है। या अल्लाह, एक ही तो दरबार जहां पैसे के बगैर भी सौदा मिल जाता है। ए हमारे रब, हमारे देश पे करम फरमा, हमारे देश पे करम फरमा। तेरा कुरान पढ़ा गया है, बहुत से लोगों ने पढ़ा है, हमारे ऊपर करम फरमा दे। इस देश को अमन का खित्ता बना दे, मोहब्बत का गहवारा बना दे। ए हमारे रब, हमारे जिन बच्चों के हाथों में हथियार आ गए वो हमारे बच्चे हैं, हमारे नबी के उम्मती हैं। उनके दिलों को नरम कर दे, उनके हाथों में कुरान पकड़ा दे, उन्हें अपने और अपने हबीब की मोहब्बत दे दे, उन्हें इन जुराइम से तौबा की तौफीक दे दे। बेटियों की इज्जतों को मेरे मौला महफूज कर दे, महफूज कर दे, महफूज कर दे। ऐ मेरे रब, पूरे चारों सूबों में मोहब्बत और अमन की फिजा कायम फरमा दे। या अल्लाह, नफरत की आग को ठंडा फरमा दे। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, जो ईमान पे चले गए उनके दर्जात बुलंद फरमा। और जब हमारे जाने का वक्त है तो ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। और है हमारे रब, जब हशर का दिन होगा और तपता सूरज, दहकता सूरज और तपती जमीन होगी, तेरी जहन्नम और जन्नत दोनों आएंगी, तो तू ऐलान करेगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिम, ए मुजरिम आज अलग हो जाओ। ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब, अगर तूने अदल किया फिर तो हमसे बड़ा मुजरिम है ही कोई नहीं, और अगर तूने रहम किया तो फिर हम भी आस लगाए बैठे हैं। या अल्लाह, हमें अदल के तराजू में न तोलना, हमें रहम के तराजू में तोलना। हमें अपने नेक बंदों के पीछे जगह दे देना, पर हमें धूप में ना खड़ा करना, हमें हथकड़ियां बेड़ियां ना लगाना, हमें जहन्नम के कुर्ते ना पहनाना, हमें जहन्नम के सांप बिच्छुओं से बचा, आग खोलते पानी से बचा। हौज़े कौसर का पानी अपने हबीब के हाथों से पिला, जन्नतुल फिरदौस में अपने हबीब का पड़ोस अता फरमा। इस मजमे ने हाथ उठाए हैं, इन्हें कबूल फरमा। ये साहिब खाना तेरी मोहब्बत में ये करता है, तरावियाँ पढ़वाता है, कुरान ख़त्म करवाता है, तेरी बात करवाता है। इसे इसकी नस्लों को आबाद फरमा, शादाब फरमा, निहाल फरमा। ये जितना मजमे इसमें जो कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर फरमा। और है हमारे रब, हमसे राज़ी हो जा, हो जा, हो जा। एक दफ़ा कह दे मैं हो गया हूँ, एक दफ़ा कह दे मैं हो गया हूँ, एक दफ़ा तो कह दे मैं हो गया हूँ। आसमानों पे ऐलान कर दे कि इन उठे हुए हाथों को मैंने कबूल कर लिया है। आसमान के फासले सुकेड़ समेट दे और हमें मोहब्बत की निगाह दे दे, हमें मोहब्बत की निगाह दे दे, हमें शफकत की निगाह दे दे।
ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما، ہماری مدد کا اعلان کر دے، فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیس کی حفاظت کے لیے، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے آقا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے، کہہ دے، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ایک دفعہ کہہ دینا، کہہ دینا، ایک دفعہ تو کہنا میرے اللہ، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا، تجھے پسند ہے منتیں کروانا، ہم کر رہے ہیں منتیں، تجھے پسند ہے گڑ گڑانا، ہم رو رہے ہیں تیرے سامنے، یا اللہ، یا اللہ، ہم بچہ مار کھا کے ابا کو بتائے تو بوڑھا باپ بھی غصے میں گلی میں آ جاتا ہے، ہم تیرے حبیب کی امت پٹ پٹ کے میرے مولا زخموں سے چور ہو کر تیرے قدموں میں آ پڑے، او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب.